امت سے اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ خطاب کرو، کہو غور کیا ہے تم نے کہ جب پانی غائب ہو جائے گا تو کون حاضر کرے گا؟ یہ پانی جو ہے یہ صرف یہ پانی نہیں ہے کہ جو عام طور پر کھیتوں کی سینچائی کرتا ہے. پانی اصلاً زندگی کا استعارہ ہے. پانی علم کا بھی استعارہ ہے. بہت پہلے، شاید 20-25 برس پہلے، میں نے کراچی میں نجم الحسن جعفری صاحب پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے، ان کے عزا خانے میں کہا تھا کہ پانی بطور خاص 2 چیزوں کی علامت یا استعارہ ہے. میٹافوریکل جب گفتگو ہوتی ہے، ایکسپریشنز ہوتے ہیں، تو پانی 2 چیزوں کی علامت ہے. ویسے تو بہت سی چیزوں کی علامت ہے. ایک ہے زندگی، خود زندگی، اور ایک ہے علم. اسی لیے آپ اپنی ادبیات میں دیکھیے، اپنے روزمرہ محاورات میں دیکھیے، جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے اسے کوہ علم نہیں کہتے، بحر العلوم کہتے ہیں. بہت سے علماء کا لقب گزرا ہے بحر العلوم. ایک پورا خاندان ہے نجف اشرف میں مجتہدین کا جو آل بحر العلوم کہلاتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی بحر العلوم. یہ بحر العلوم پورا خاندان علماء و مجتہدین کا ہے. ہمارے علماء اہل سنت میں بھی لکھنؤ کے فرنگی محل میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا تھا بحر العلوم. کہیں آپ کے گوشے مبارک تک کوہ علوم کی ترکیب نہیں آئی ہوگی. اس لیے کہ پانی جو ہے علم کا استعارہ ہے، پانی حیات کا استعارہ ہے، پانی ہدایت کا استعارہ ہے. اور جو مکمل علم ہو، مکمل ہدایت ہو، مکمل وسیلہ علم و ہدایت ہو، اس مہدی کا استعارہ بھی قرآن میں پانی ہے. بس گفتگو تمام. زبان پر جب پانی کا لفظ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کربلا ضرور یاد آ جاتی ہے. یہ پانی سب کے لیے ارزاں تھا مگر حسین اور حسین کے بچوں کے لیے ارزاں نہیں. میں نے ابھی کسی مجلس میں یہاں کراچی میں عرض کیا ہے، میری نظر سے ایک عالم اہل سنت جو مالکی مذہب کے تھے، یعنی امام مالک کی فقہ پر عمل کرتے تھے، ان کی کتاب گزری فقہ میں، اور انہوں نے کہا کہ شیشے کے برتن میں پانی پینا میں مکروہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میری نظر سے یہ روایت گزری ہے روز عاشور یزیدی لشکر کے لوگ شیشے کے برتنوں میں پانی لیتے تھے، حسین کے بچوں کو دکھاتے تھے اور پانی زمین پہ پھینک دیتے تھے، بچوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتے تھے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم آل محمد. اور یہ جو آنکھیں آپ کو نصیب ہیں کبھی خشک نہ ہوں غم آل محمد. سوائے غم آل محمد کے کبھی اشک بار نہ ہوں، لیکن غم آل محمد میں کبھی خشک نہ ہوں. کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں کربلا میں، کس کس انداز سے اذیتیں دی گئیں، مگر قافلہ حسینی کے بچوں پر بھی مجھے ناز ہے. دنیا آئے دیکھے حیرت کرے، تعجب کرے، ستائش کر سکے تو کرے. بچوں کو بھی معلوم تھا کہ کب تک ہمیں الاتش کی صدا بلند کرنی ہے. جب تک حضرت عباس زندہ رہے تب تک ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ سب بچے جمع ہو جاتے تھے سکینہ کے پاس، اور بی بی سکینہ آتی تھیں امو جان کے پاس. چچا یہ بچے پیاسے ہیں، چچا انہوں نے مجھے وسیلہ بنایا ہے کہ میں ان کی پیاس کا تذکرہ آپ سے کروں. چچا ممکن ہو تو پانی کی سبیل کریں، مگر خدا کی قسم
میری نگاہ سے کوئی روایت نہیں گزری کہ جو حضرت عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پیاس کا اظہار کیا. ارے حسین کا صبر اپنی جگہ، زینب کا صبر اپنی جگہ، ام کلثوم کا صبر اپنی جگہ، بڑوں کا صبر اپنی، یہ بچوں کے صبر کی کیفیت ہے. اور یہ صبر کا سلسلہ کہاں تک دراز رہا مجھے نہیں معلوم. کب بچوں کی پیاس جی بھر کے بجھی، اس لیے کہ مجھے بے اختیار وہ روایت یاد آ گئی. وقت گزر چکا ہے اس لیے بس ایک فقرہ کہہ کر تمام کر رہا ہوں. آپ کی آوازیں بلند ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، معال مجلس حاصل ہو چکا. پروردگار آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی سعادت و برکت ودیعت فرمائے. زندان شام میں یہ مکالمہ سننے کو ملتا ہے جب جناب زینب بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو جناب سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں آخر بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ اور اس وقت بی بی جواب دیتی ہے بیٹا کربلا سے آج تک جو آب و دانہ ملتا ہے وہ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ قافلے کے بچوں کے لیے کافی ہو سکے. میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، اس لیے اب میرے جسم میں یہ طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں. پروردگار روئے زمین پر امن و امان قائم فرما. پروردگار ظلم و نفاق کا نام و نشان مٹا دے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین. انجمن